تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تجربات کی دنیا لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر درود بھیجو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی دانشور نے ایک بڑی عمدہ بات کی ہے کہ اپنی زندگی کو ضرورتوں کے ساتھ بسر کرو، کیونکہ ضرورت یہ غریب آدمی کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ یعنی خواہش ایسی ایک چیز ہے، ڈیزائر، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ان لمیٹڈ چیز ہے۔ وہ نا ہزاروں خواہش ہے ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے یہ بڑا ہی اچھوتا تو میں نہیں کہہ سکتا، یعنی بڑا کامن ٹاپک ہے، گھر گھر کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مبتلا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے، الا ماشاء اللہ پورا نہیں ہوتا۔ بجٹ بناؤ، جب بھی بناؤ بجٹ کا بھی بجٹ نکل جاتا ہے، آمدنی کتنی بڑھا لے بندہ لیکن اخراجات پورے ہی نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو گھر چلانا یہ ایک ایسا ایشو بن چکا ہے کہ شاید اس سے کوئی بچا ہوا ہو، یا تو بہت ہی زیادہ امیر آدمی کی طرف چلے جائیں مگر رونا تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے، لیکن جب اولیاء کرام کی طرف جائیں تو ان کا تو پھر سلسلہ چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن اوورآل اگر ہم ایک عوامی لحاظ سے بات کریں تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر لوگ سننا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر ہم مطلب کہ گھر چلائیں تو کیسے چلائیں، ہماری آمدنی ہے اس کے مطابق پورا ہو تو کیسے ہو۔ ظاہر جتنی تیزی کے ساتھ مہنگائی بڑھتی ہے اس تیزی کے ساتھ آمدنی بڑھنے کا ریشو نہیں ہے۔ ایک تو آمدنی بڑھ نہیں رہی ہے، خواہشات گھٹ نہیں رہی ہیں، یعنی آمدنی بھی نہیں بڑھ رہی، خواہشات بڑھ رہی ہیں اور مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو جمع ہوتی ہے تو پھر آپ ٹینشن میں بھی آتے ہیں، اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے پھر اس سے گھریلو جو ماحول ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کا بجٹ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور ہماری جو بھی لمیٹڈ آمدنی ہے اس لمیٹڈ آمدنی میں اپنے گھر کو ہم کیسے چلائیں۔ لیکن پہلے ہم چلتے ہیں کہ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہماری گھر کو ہم آمدنی کے مطابق نہیں چلا پاتے۔ اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی اس معاملے میں رائے تو ضرور بنتی ہے، ان کی رائے کو سنتے ہیں، آپ بھی سنیے، پھر کو حل نکالنے کی مل جل کر کوشش کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے، موضوع تو آپ کے سامنے ہے، ابتدائی بھی کچھ میں نے بیان کر دیا، کیا فرماتے ہیں؟ حضور جیسا آپ نے فرمایا کہ دانشور کا قول کہ اپنی زندگی کو فقیر بن کے گزارو۔ اچھا، آج کے دور میں تقریباً اس کے فقیر بن کے نہیں گزارو یار، انہوں نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو ضرورت کے ساتھ گزارو، کیونکہ اگر ضرورت جو ہے نا یہ غریب آدمی کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں لفظ فقیر تھا، میں نے خود فقیر کو غریب کیا ہے، کہ فقیر کا لفظ بالکل ایک عام فقیروں کی طرف لے جاتا ہے، ہمارے فقیر کا لفظ ایک مخصوص طبقے کے لیے بولا جاتا ہے، حالانکہ یہ باقاعدہ ایک طرح سے ایک بڑا عمدہ اور بڑا بہتر لفظ ہے فقراء، مطلب اس کے کافی اچھے معنی اور بڑے عمدہ معنی اور عمدہ طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری جو گفتگو ہے وہ غریب آدمی، عام آدمی سمجھ لیتا ہے یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں تو فقراء میں سے نہیں ہوں، میں تو فقیر میں سے نہیں ہوں۔ لیکن غربت کا ایک لفظ جو جس کو آج ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں
اس میں غربت کا لفظ آئی تھنک کہ کم آمدنی والا ایک لوور کلاس لے لیں یا لوور مڈل کلاس لے لیں یا مڈل کلاس بھی لے لیں تو اس کے لیے بھی کوئی اتنا زیادہ آسان نہیں ہے اس وقت سروائیو کرنا. تو یہاں یہی کہا گیا ہے کہ ضرورت کے تحت زندگی گزارو، کیونکہ ضرورت تو غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہے مگر خواہشیں جو ہے نا وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی یہ ایسا معاملہ ہے کہ گھر کا خرچہ چاہے کسی کا کم یا زیادہ آمدنی ہو گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو چکا ہے؟ جی، اس دور کے اندر اصل میں انسان چونکہ اپنی خواہشات پر ہی ڈیپینڈ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اپنے ہی بنائے ہوئے شیڈیول کو توڑتا ہے اور پھر جا کے پھنستا ہے ان اخراجات کے اندر جو اس کو نہیں کرنے چاہیے. آج ہماری جو ضروریات ہیں حضور، اس کو اگر دیکھا جائے اور پھر ہم اپنے گھر کی ان خواہشات کو دیکھیں کہ جن کو لے کر زندگی گزارنی نہیں چاہیے، ہم ان خواہشات کو لے کے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بجٹ کو بھول چکے ہیں. مثال کے طور پہ ارننگ یہ ہے کہ میں اپنے بجٹ کو اتنا لمیٹڈ کر کے چلوں کہ جہاں رہ کر میں اپنے آپ کو اچھی طرح سروائیو کر سکوں. بٹ ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو بھولتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں اس طرح بھی کر لوں، میں اس طرح بھی کر لوں. ان چیزوں کے پیچھے جب آج کا انسان بھاگنے لگتا ہے نا حضور، تو پھر وہ اپنے بجٹ کو اپنے ہاتھوں سے ڈسٹرب کر دیتا ہے. خواہش کہاں لے جائیں؟ خواہشات انسان ایک لمٹ میں رہ کے پوری کرے. مثال کے طور پہ مثلا لوگ کہیں گے وہ لمٹ کیا ہوگی؟ لمٹ یہ ہوگی کہ میرا بجٹ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے مہینے کا ہے اور میری خواہشات اگر میں 3 لاکھ روپے مہینے کی لے کے چلوں گا تو یہ میری بے وقوفی ہے. کتنا بجٹ رکھے خواہش کا؟ اچھا، مثال کے طور پہ اپنی آمدنی کے 3 حصے کر لے انسان. ٹھیک ہے جی، ایک آ گیا ضروریات جو جینون ہے، جیسے مثال کے طور پہ گھر کی یوٹیلیٹی بلز ہو گئے، اگر وہ رینٹ پر ہے تو گھر کا کرایہ ہو گیا. دین اس کے بعد انسان جا کے دیکھے کہ میرے گھر کا راشن اور دیگر چیزوں کو پورا کر دے. یہ ہو گئی اس کی ضروریات. اب اس کے بعد دوسرے حصے پہ انسان یہ آئے اپنی خواہشات کے بارے میں. مثال کے طور پہ میری خواہش یہ ہے، دوسرا نمبر بچت کر لیں گے خواہش کر لیں گے آپ؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دوسرے میں بچت کر لیں گے. اچھا، بچت کر لیں گے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ انسان پہلے ضروریات پوری کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر اپنی بچت کو لینے کے بعد خواہشات کی طرف آئے گا تو بیسٹ ہے. اچھا، عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے پورا کر لیا، اب میری کچھ خواہشات ہیں، ان خواہشات کو اگر میں پورا کروں ایک لمٹ میں رہ کے تو یہ میرا رائٹ ہے. خواہش بچت کے ساتھ پوری کرے یا خواہش اپنے آمدنی کے ساتھ پوری کرے؟ نارملی جو چیز میں نے نوٹ کی ہے اپنی زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے، وہ یہ ہے کہ بجٹ یا تنخواہ جو بھی میری ہے فکس، یا میرے ساتھ رہنے والے دوسرے ساتھیوں کی، ہوتا یہ ہے کہ تنخواہ بعد میں آتی ہے. پہلے سے پلان یہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ تنخواہ آئے گی تو ہمیں یہ خریدنا ہے. یعنی خواہشات سب سے اوپر ہے. پہلے سے طے کر لیا کہ جب پیسے آئیں گے تو یہ کرنا ہے. کمیٹی بھی کوئی ڈالتا ہے، گھروں میں کمیٹیاں ڈالتی ہیں خواتین پیسے بچانے کے لیے، کچھ رقم ہاتھ میں آئے گی، اس میں بھی ان کا یہی ہوتا ہے کہ پیسے آئیں گے تو یہ کام کرنا ہے. یعنی انسان نے اپنی سوچ کو اس قدر لمیٹڈ کر دیا ہے کہ جو پیسے آنے ہیں آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا ہے ہمیں کہاں ان کو. کمیٹی کو بچت میں لیں گے آپ؟ بچت اس سینس میں لے سکتا ہوں جیسے آپ اگر کہتے ہیں کہ بینک میں اگر کوئی اپنے پیسے ریزرو کرتا ہے تو لازم سی بات ہے بینک کا جو سسٹم ہے وہ اسلامی معاملات سے اور شرعی معاملات سے نہیں. جیسے کمیٹی ہوتی ہے، کہیں کمیٹی کے لیے کیونکہ گھر میں رکھتے ہیں جی تو خرچ ہو جاتے تو لوگ کمیٹیاں ڈال دیتے ہیں کہ چلو ہاتھ سے نکل گئے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ تھوڑا سا جو ڈفرینس آف اوپینین ہے میرا وہ یہی ہے کہ بچت بھی کریں گے نا تو ڈیسائیڈ کر کے کرتے ہیں کہ یہ بچت ہم کس کام کے لیے کر رہے ہیں. یا تو یہ ہوتا ہوگا کہ یار آ جائیں گے جب BC کھلے گی یعنی کمیٹی کھلے گی تو پھر ہاتھ میں پیسے آئیں گے تو کچھ کر لیں گے. ایسا کم اس لیے دیکھا ہے میں نے اپنے آس پاس کہ گھر میں اگر کسی بچے کو اسکوٹر کی خواہش ہو گئی تو والدہ بولتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں کمیٹی ڈال رہی ہوں، 6 مہینے بعد کمیٹی آئے گی میں تجھے اسکوٹر دلوا دوں. یعنی پہلے سے طے ہے کہ 6 مہینے بعد یہ. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ہم نے خواہش کو بھی اپنی کسی بچت کے ساتھ ہی اٹیچ کیا ہوا ہے. سب سے اوپر رکھ کر ہم اس کے حساب سے چیزوں کو ترتیب دیں. مجھے گھر خریدنا ہے تو فلانے علاقے میں خریدنا ہے، مجھے گاڑی لینی ہے تو یہ والی لینی ہے. تو نہ سوچے نہیں. جو ایک بات میرے ساتھی بھی کہہ رہے تھے نا کہ انکم کے حساب سے بھی آپ کی گفتگو بھی تھی کہ آمدنی کے حساب سے، آمدنی کو ہم نے سیکنڈ پریورٹی میں رکھ دیا جس کی وجہ سے ایشوز بڑھ رہے ہیں. ہم فیکٹس کو نظر انداز کر کے خواہشات امیجنیشن کے پیچھے چل پڑے ہیں. مجھے موبائل یہی لینا ہے، بھلے میں
ادھار لے لوں کسی دوست سے, انسٹالمنٹ پہ لے لوں, 10 کی جگہ 15 لوں گا ہزار یہ. دے دوں, لیکن لوں گا وہی جو میری خواہش ہے. بگاڑ جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے وہ خواہش کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چلنے میں, دوڑنے میں, یا اس کو حاصل کرنے کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں اسی موضوع کو اگر ہم آگے لے تو؟ آج صاحب ایک شعر سے اسٹارٹ کروں گا گفتگو کو کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. چلیں. اب آرزو اور خواہشات تو سب کی ہی ہوتی ہے, امیر آدمی کی بھی ہوتی ہے. اگر جیسے امیر آدمی کرتے ہوئے آپ کی طرف آ رہے ہیں. ہاں, پتہ ہے کیوں میں نے امیر آدمی ان کی طرف کیوں اشارہ کر رہا ہوں؟ انہوں نے اپنی گفتگو کا اسٹارٹ کیا نا تو آمدنی بولے کہ اگر مثال کے طور پر ایک بندے کی سیلری 1 لاکھ روپے, تو یہ تو امیر آدمی مثال دے سکتا ہے. میرے جیسا غریب آدمی کہے گا ایک آدمی کی سیلری 40,000 روپے, ایوریج 35,000 ہے, 50,000 ہے. یعنی آپ کے نزدیک لاکھ روپے جس کی سیلری وہ امیروں میں شامل کر لیا جائے, بہت ہنسیں گے لوگ, اچھا بہت ہنسیں گے لوگ. نہیں دیکھیں, ایک مثال کے طور پر ہے نا, لاکھ بھی میرا خیال ہے یہاں بھی ہنس رہے ہیں لوگ. ایک غریب آدمی ہو, وہ کچھ زیادہ ہی غریب آدمی ہو, اس کو لاکھ روپے فار ایگزامپل ہے کہ نا پیون کی سیلری آپ لاکھ روپے کر دیں, وہ امیر ہو جائے وہ گا. الگ بات ہے, لیکن آپ چلو آپ آگے بڑھیں. تو اب ہے نا دیکھیں, خواہشات سب کی ہوتی ہے. آرزو اس شعر میں جیسے آرزو ہے, آرزو سب کی ہوتی ہے کہ میں یہی کروں. ظاہر ہے معاشرے میں رہ رہا ہے, لوگوں کو دیکھ رہا ہے, اس کی بھی اپنی خواہشات ہوتی ہے. اب وہ خواہشات کی تکمیل کس طرح کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے نا. اب ہے نا اگر اس کے سیلری کم ہے, اور جیسے ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ پھر اس کو اس حساب سے لے کے چلیں, لیکن ہمیں یہ تھوڑا سا معاشرتی طور پر لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اتنی سیلری میں بجٹ میں گزارا ہو جاتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. اگر کم سیلری والا آدمی ہے تو وہ صرف ہے نا صرف یہ اصولوں پر ہی کار بند رہے کہ اتنا ہے نا سیو کر لے. 50,000 جس کی سیلری ہے تو وہ ہے نا ضرورت کے لیے 35,000 رکھ لے, بچت کے لیے 5,000 رکھ لے, اور اس کے علاوہ پھر ہے نا کوئی BC ڈال لے 10,000 روپے کی. یہ تو مطلب اپنے جی کو مار کر اور سب کچھ کر کے یہ کرے گا. تو کیا ہی وہ دوسرا آپشن جو ہے کہ اگر میں اس کو اس طرح لوں کہ ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں تو جو زیادہ سیلری والے ہیں, جن کے بجٹ ایسے ہیں, جن کو مہنگائی سے فرق نہیں پڑتا, آپ سیلری کیوں کرے, زیادہ آمدنی والے کیوں نہیں کرے؟ اگلا بولے گا کہ یار مطلب کہ چلو یہ تو سیلری والوں کی باتیں ہو رہی ہیں, تنخواہ والوں کی باتیں ہو رہی ہیں, ہم تو تنخواہ ونخواہ تو ہے ہی نہیں, ہم تو مطلب کہ ہم تو ہمارا اپنا بزنس ہے, اور اگر ہمیں مطلب کہ کچھ خواہشات یا ہماری سے تمنائیں تھوڑی اور بڑھیں گی تو ہم اپنے بزنس کو گرو کرنے کی کوشش کریں گے, انویسٹمنٹ لینے کی کوشش کریں گے. ایک سیلری پرسن جو نہیں سوچ سکتا وہ بزنس مین تو سوچ سکتا ہے نا. سیلری پرسن تو موسٹلی ڈیپینڈیبل ہوتا ہے کہ کمپنی جب بڑھائے گی, یا اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی سال میں یہ پورا ہوگا تو سال میں اتنا انکریمنٹ لگے گا, یہ پورا ہوگا تو مجھے اتنا بونس ملے گا, کیونکہ یہ کمیٹی پہ کم اور بونس پہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو حاجی صاحب اس پہ پھر ان کی گفتگو سے پھر آپ سیکنڈ کر لیں کہ نا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک کم سیلری والا یا کم بجٹ والا آدمی یہ مطلب یہ اس طرح کی چیزوں کو کیا مینیج کر سکتا ہے؟ صرف ہم بات کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, اس کو مینیج کیسے کریں؟ سیلری پرسن کہیں نہ کہیں جا کے اپنے بجٹ میں محفوظ ہوں گے. اب آ جائیں کاروباری افراد کی طرف. اب ایک انسان اپنے کاروبار کو تھوڑا وسیع کرنا چاہتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگتا ہے تو اس کے پاس کچھ ارننگ بڑھنا شروع ہو چلی جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے اطراف میں جو خرچ کرنے والے افراد ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب, ہمارے بھائی اب ہو گئے پکے بزنس مین. اب جو بچہ یا جو بھائی یا جو بیٹا کل 1,000 روپے خرچہ کیا کرتا تھا, اب اسے جا کے کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا ہے. کل اس کی پاکٹ منی اگر 2,000 روپے تھی تو وہ 4,000 پہ جانے کی کوشش کرتا ہے. میں نے یہ دیکھا, جو میرا کاروباری تجربہ گزرا حضور, ایسے کئی لوگ مارکیٹ میں نے دیکھے جو کچھ عرصے تک بہت اچھی طرح جو ہے نا وہ کاروبار کو کرتے کرتے اچانک مارکیٹ سے غائب ہو جاتے. اس کے پیچھے جو ریزن سامنے آیا وہ یہ تھا, ان کی ارننگ بہتری کی طرف گئی اور بہتری کی طرف گئی, اور سائڈ سے ان کے ایکسپینسز بڑھتے 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 ارننگ کو کراس کر گئے, اور انہیں چونکہ کاروبار چل رہا تھا انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہم نے خرچے کتنے کر دیے اور ارننگ کہاں رک گئی تھی. اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو آ گیا. اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایشو آیا, اس کو لے کر حاجی صاحب کئی لوگ کچھ عرصے بعد اس لکیر پہ دوبارہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے ان لوگوں نے چلنا شروع کیا. تو یہ تو وہ ٹاپک ہو گیا نا کہ آپ ایک بزنس کرتے کرتے ہی اپنے آپ کو مطلب کہ لاس میں لے کر چلے گئے, چونکہ بجٹ کو نہیں لے کے چلے, چونکہ یہ نہیں سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا, فضول خرچی کی طرف چلے گئے. فضول خرچی کی طرف, فضول خرچی کی طرف فضول خرچی کی طرف
بھی گئے کہ نہیں گئے. کیونکہ بعض اوقات جیسے کہ آپ نے انہوں نے گھر کی مثال دی, اب کرائے کے گھر سے بندہ اگر اپنا گھر لینا کی خواہش رکھتا ہو تو اس کو فضول خرچی میں لے جائیں گے. پہلے یہ تو کہیں, پیدل چلنے والا بولے میرے کو کم از کم موٹر سائیکل تو بولے یار فضول خرچی کی طرف چلے گئے. تو اس طرح اگر کوئی مطلب کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی سی گھر میں فرنیچر چیزیں بولے اس کو کم از کم کچھ درست تو کروا لوں, تو شاید اس کو بھی آپ فضول خرچی کی طرف نہیں لے جائیں گے. اگر وہ لمٹ میں رہ کے کر رہا ہے تو بیکاز وہ دیکھ رہا ہے کہ میری جو آمدن ہے وہ کہاں کھڑی ہے, میں نے آمدن کے مطابق پھر وہ آگے بڑھتا رہے گا تو محفوظ رہے گا. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں بعض لوگ کہا کرتے ہیں کنجوس ہے, لیکن کچھ عرصے بعد وہ آگے نظر آیا. جب اس سے ملاقات ہوئی, اس سے بات چیت ہوئی, تو اس نے کہا کہ یار میں یہ سوچتا تھا کہ آج جب میں نے چلنا شروع کیا, میرا بزنس اسٹیبلش ہونا شروع ہوا, میں آج ہی خرچہ کرنا شروع کر دوں. میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے اپنے بجٹ کو بنایا, گھر میں ایک بجٹ دے کہ آپ نے اس میں گزارا کرنا ہے, میں نے ایک بجٹ بنایا, اس کو لے کے چلا آج میں کام. میری معلومات کے مطابق ایک بڑی تعداد وہ بھی ہوتی ہے کہ جو سب سے پہلے اپنے بچت کو دیکھتی ہے کہ ہم نے بچت کیا کرنی ہے, جو بھی مہینے کی آمدنی ہے وہ خرچ کے بعد بچت نہیں کرتے, بچت کے بعد خرچ کرتے. یہ ایک طبقہ ہے جی. یعنی ان کا ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم نے جیسے کمیٹی کے جسٹ ایگزامپل کمیٹی کے لے لیتے ہیں, اس کا کوئی بھی آپ سبب بنا لیں کہ ہم نے مطلب کہ ہم نے 10,000 یا 20,000 روپے کی کمیٹی ڈالنی ہے. تو ان کی جب بھی سیلری آئے گی یا ان کی جب بھی کوئی منتھلی جو بھی ان کی انکم ہوتی ہے, یہ سب سے پہلے 20,000 روپے کی کمیٹی ڈالیں گے. اب جو بچا ہے نا, اب بتاؤ اس پہ کیا خرچ کرنا ہے. کیا خرچ, یہ ایک طبقہ ہے. اچھا, یہ کلاس اور لوور کلاس کی بات ہو سکتی ہے, اس میں اپر کلاس دیکھیں اپر کلاس اپنی بچت کی الگ صورتیں نکالتا ہے, یہ کمیٹیوں کی طرف نہیں جاتا, اس کی الگ صورتیں ہوتی ہیں. وہ ایک نئی لائن کی طرف جاتا ہے, نئے بزنس کی طرف جاتا ہے, نئی انویسٹمنٹ کی طرف جاتا ہے, وہ اپنے بزنس کے نئے ونڈوز کھولنے کی کوشش کرتا ہے, وہ آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو اپنی ہی مخصوص محدود آمدنی میں, کیونکہ بعضوں کو اندازہ ہے کہ ہم جس مارکیٹ میں اگر اپنا بھی کاروبار کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی سوچا تھوڑی ہے کہ ہم کو بہت بڑے بزنس مین بنیں گے. انہوں کا ذہن بنا ہوا کہ بھائی جہاں ہے نا اسی کو لے کر چلنا ہے. عموماً بڑے بزنس کی طرف وہی جاتے ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے سے بڑے کا خواب دیکھا ہوتا ہے. جس نے بڑے کا خواب دیکھا ہی نہیں ہوتا, بلکہ ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے کہ اسی کو مطلب کہ اوپر نیچے کر کے ہم نے چلانا ہوتا ہے. وہ کیونکہ اس کے لیے بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے, اور ہر آدمی رسک لینے کی پوزیشن میں خود کو لا نہیں پا رہا ہوتا, اور جو لاتے ہیں ان میں سے بعض کامیاب ہوتے ہیں اور بعض اور پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک مارکیٹ ٹرینڈ ہے جو چل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جن کے گھر کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے ہوتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ سمجھائیں کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے کیوں نہیں ہو رہے. بعض اوقات ہم بات کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار ہمیں پتہ ہے یار, یہ تو تم جو آپ لوگ کہہ رہے ہو, اور بھائی کرے کیا. ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھنڈا پانی پیا تبھی تمہارا گلا خراب ہوتا ہے. بولے ڈاکٹر پتہ ہے اب کروں کیا, کیسے نکلوں, یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں کیوں بیمار ہوا ہوں, لیکن اب کروں کیا, مجھے حل بتائیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم اپنے دیکھنے سننے والے عاشقان رسول کو کوئی ایسا حل بتائیں کہ وہ ایسا کیا کریں. یہ اپنی آمدنی چاہے ان کی 50,000 ہے, لاکھ ہے, 1.5 لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, دیکھیں جو جتنا جس کا والیوم بڑا ہے ارننگ کا, تو اس کا لائف اسٹائل بھی تھوڑا چینج ہے, اس کے اخراجات کا انداز بھی تھوڑا چینج ہے. وہاں بھی وہی کہ یار کیسے سروائیو کرو, کیسے سروائیو کرو. اس طرح گھر بڑا ہو جاتا ہے تو ظاہر پھر یوٹیلیٹیز اور بھی بڑھ جاتے ہیں, گھر چھوٹا ہوتا ہے تو یوٹیلیٹیز کم ہو جاتی ہیں. تو اب ہم ایک جنرک قسم کی اگر ہم ایک مشورہ دے دیں, کیونکہ میں چند دفعہ یہ حدیث بیان کرتا رہتا ہوں, غریبی میں بھی اعتدال ہے, امیری میں بھی اعتدال ہے, اور عبادت میں بھی اعتدال. یعنی اگر آپ غریب ہیں تبھی میانہ روی اختیار کریں, اگر آپ پیسے والے تبھی میانہ روی اختیار کریں. اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے اور وہ مال آپ نے فضول اڑا دیا اور اب آپ تنگ دست ہو گئے, تو کتاب میں لکھا ہے کہ کسی اور پہ بلیم کرنے کے بجائے آپ خود پر بلیم کریں. یہ جو کچھ ہوا ہے نا, جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. تو اب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, فیملیز ہیں, اب انہیں مطلب کہ ہمیں تھوڑا سا یہ میرا خیال ہے سمجھانا چاہیے کہ بعض اوقات میں جو سمجھ پایا ہوں, یہ دیکھیں میں سب کا نہیں کہہ رہا, اب آپ کو برا نہ لگ جائے, کہ زیادہ تر خواتین کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آمدنی آ کیسے رہی ہے. ہم یہ کر لیں, ہم یہ کر لیں, ہم یہ لے لیں, ہم وہ لے لیں, اس کو وہ تحفہ دے دیں, اس کو یہ تحفہ دے دیں, یہ جائے تو یہ لے جائیں, وہ جائے تو وہ لے جائیں. لفافے میں کیا ڈالنا ہے, 250 روپے ڈال, 250 روپے سے کیا ہوگا,
500 کا لفافہ نہیں ہونا چاہیے. اب 250 روپیہ وہی بولے گا جو کماتا ہے, اور 500 روپیہ وہ بولے گی جس سے کمانا نہیں ہے. تو اب وہ جو کما رہا ہے نا, اس کے تعلق سے ہمیں سوچنا ہوگا, کیونکہ بعض اوقات گھر کا جو بھی کمانے والا ہوتا ہے وہ مروت میں, لحاظ میں, یا آپ کسی بھی طور پہ لے لیں, کوئی دل نہ دکھے اور گھر کا ماحول تھوڑا سا سیٹ رہے, تو وہ زیادہ تر روک ٹوک کرتے نہیں ہیں. مگر وہ بیچارہ کمرے میں جا کر پھر وہ منہ اتنا سا اس کا ہو تو جاتا ہوگا, پھر کروں تو کیا کروں. یا وہ صبح گھر سے نکل رہا ہے تو آپ کہیں کہ آتے آتے تھوڑا یہ پھل تو لے کر آئیے گا, وہ بولے کہ کہاں سے پھل لے کر آؤں. پھر وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ایسے پھل کی دکان جہاں سستا پھل ملے, اور سستا پھل لائے گا تو آپ کہو گے کہ یہ کیوں ایسا پھل لے کر آ گئے ہو. تو اس کے اوپر جو بیت رہی ہوتی ہے, تو میرا یوں ہوتا ہے کہ گھر چلانا کیسے ہے. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری اسلامی بہنیں بھی گھریلو کسب کرتی ہیں, یعنی میں تو گھریلو کسب کو ہی ترجیح دیتا ہوں کہ اگر ضرورت ہو گھر چلانے کے لیے, خواتین جو ہمارے اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کو چاہیے گھریلو کسب اختیار کریں. یعنی مطلب گھر کے اندر رہ کر آمدنی کا ذریعہ کیا بن سکتا ہے, اس پہ کافی آپشنس ہوتے ہیں جو اسلامی بہنیں چاہیں تو یوز کر سکتی ہیں. مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں بھی کماتی ہوں تو میں بھی پارٹنر ہوں, تو میں بھی گھر کے اندر ہوں تو میں بھی یہ کر سکتی ہوں, میں بھی, مطلب ایک ڈومینیٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ کوآپریٹ کرنے کے لیے. اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو لیکن سب مل جل کر ہی کر رہے ہوتے ہیں. باہر یہ زیادہ رجحان ہے, ہمارے ملک میں ابھی بھی کم رجحان ہے. باہر یہ پوزیشن ہے, ہم اپنے ملک کی مہنگائی کو روتے ہیں, باہر کی مہنگائی کا یہ حال ہے کہ جب تک کہ شوہر بیوی دونوں نوکریاں نہ کرے, دونوں آمدنی جن کی نہ ہو, ایون کہ بعض جگہ پر گورنمنٹ سبسڈی بھی دیتی ہے, یعنی گورنمنٹ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے. یعنی میں ان ممالک کو جانتا ہوں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت امیر ملک ہیں, کرنسی وائز اسٹرانگ کہلاتے ہیں, لیکن وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ منتھلی کوئی نہ کوئی طریقے سے آ جاتی ہے, اور جو گھر کی فیمیلز ہوتی ہیں وہ الگ کماتی ہیں, گھر کا میل ہے وہ الگ کماتا ہے, اور بعض اوقات بیٹا بڑا ہے تو وہ الگ کماتا ہے. یعنی کہ 4-5 افراد مل کر وہ بھی بامشکل اپنے گھر کو چلا پاتے ہیں. ایسا ہی یہ میں باہر کی بات کر رہا ہوں, ان کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جن کی کرنسی بہت اچھی ہے. اگر آپ کہیں گے پھر لوگ وہاں رہنے کیوں جاتے ہیں, ایک لیونگ اسٹائل ہے, ایک لیونگ کا انداز ہے, اور بھی کئی اور چیزیں اس میں شامل ہے, وہ ہمارا ٹاپک بھی نہیں ہے. لیکن وہ بھی اپنے گھر کو, اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بھی اپنے گھر کو سروائیو کرنے میں, ایون کہ اگر میں UK اور یورپ سے بھی میں کچھ عرصے پہلے ہو کر آیا ہوں, وہاں بھی میری بات ہوئی تھی, اور بات اتنے لوگوں سے ہوئی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کتنے لوگوں سے بات ہوئی, لیکن دے ہیو ٹو مچ ٹربل, کیونکہ وہ سروائیو نہیں کر پا رہے, کیونکہ تقریباً 40%, 45% اور بعض ایریاز میں 50% تو ان کا ٹیکس کٹ جاتا ہے. یعنی یہ جو آمدنی ہوتی ہے اس کا تو ٹیکس ہی کٹ رہا ہے, اور پھر جیسی آمدنی ویسا ٹیکس وہاں پر ہے. ایون کہ امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے, کینیڈا میں بھی ایسا ہی, اور کئی ممالک میں ایسا ہے, اور ان کی رپورٹس آتی ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ ساری رپورٹس ہیں, ایسا بھی نہیں کوئی بالکل انڈر دا ٹیبل لایا ہوں, بہت اندر کی خبر لایا, اندر کی خبر نہیں ہے یہ. مطلب کوئی دیکھے تو جو میں سن رہے ہوں ان کو پتا ہے کہ یہ ہماری بولی بول رہا ہے, کہ واقعی ہمارے لیے یہ پرابلم ہے. تو اب وہاں پر بھی یہی چیزیں ہیں کہ بھائی کیسے سروائیو کر, بجٹ وہاں بھی پورا نہیں ہو رہا. یعنی ہم صرف پاکستان کے لیے پروگرام نہیں کر رہے, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ بجٹ پورا نہیں ہو پا رہا, آمدنیاں ہیں, اور پھر اس آمدنی کو پورا کرنے اور پھر وہ بجٹ کو پورا کرنے کے لیے اور آمدنی بڑھانے کے لیے پھر لوگ ناجائز ذریعے بھی استعمال کرتے ہیں, خلاف شرع کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ جو بچا کچا ان کو برکت مل رہی ہوتی, جو برکت مل رہی ہوتی ہے وہ بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے. جب حلال میں حرام شامل ہو جاتا ہے نا, تو مال تو بڑھ کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے, مگر برکت چلی جاتی ہے. تو بڑھتی کوانٹٹی سے پھر نہ پورا ہوتا ہے نہ پھر گھر کا سکون ملتا ہے. تو یہ تو ایک ٹاپک ہے جس کی طرف کبھی ہمیں نہیں جانا چاہیے. آمدنی بڑھانے کے لیے آپ بولے کہ میں ناجائز ذرائع استعمال کروں, جھوٹ بول کر یا خیانت کر کر یا بددیانتی کر کر کوئی میں مطلب کہ اپنی آمدنی کو بڑھاؤں, تو اس سے گھر کا سکون بھی برباد ہوگا اور آپ کا جو رزق ہے نا اس سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی آپ ان کو ایڈوائز دیں فیملیز کو, گھر والوں کو, کہ وہ ایسا کیا کریں کہ جس سے ان کی آمدنی کم ہے تو گھر چلے, اور آمدنی تھوڑی زیادہ تو بھی گھر چلے, کیونکہ پرابلم آلموسٹ سب کو ہے. آپ سے شروع کرتا ہوں شہزاد. اچھا, آپ نے جیسے لائف پارٹنر کی بات کی, بڑا اہم کردار ہے لائف پارٹنر کا نا اس بجٹنگ میں, کہ بعض گھروں میں نا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, ایک یا دو بھائی پورے گھر کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں,
بعض جگہ پر ہے نا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی کی جاب ایسی ہوتی ہے نارمل ہوتی ہے, سیلری بھی نارمل ہوتی ہے, اسی حساب سے بجٹ بنتا ہے, لیکن دونوں بھائی مل کر ہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور جوائنٹ فیملی میں پھر افراد بڑھ جاتے ہیں, میاں بیوی بچے اس سے سمیت. برکت بھی بڑھ جاتی ہے. جی الحمدللہ. یہ بھی ہے. اور گریجولی جہاں پر آپ کو کہیں کہیں مشکل آتی ہے نا صاحب, تو یہ بجٹ میٹر نہیں کرتا, آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی کھڑا نہ ہے. کسی صورت میں کھڑا ہے. آپ کو ایک ڈھارس ہے کہ میرا بجٹ اگر آؤٹ ہو گیا, اکیلے میں ایشو ہوتا ہے. اکیلے میں بڑے صحیح کہہ آزمائش رہے ہو صحیح جاتی ہے. کہہ رہے. لیکن آئی صاحب اس میں پھر بھی ہمارے معاشرے میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے, اور اکثر لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, آبزرویشن ہے کہ اگر جیسے میں نے ایک بجٹ بنایا ہوا ہے, اب ہے نا گھر والوں کو, لائف پارٹنر کو, جو کما رہا ہے وہ تو ہر لحاظ سے سوچتا ہے نا کہ یار میں نے اتنے پیسے گروسری کے لیے رکھ لیے, یہ یوٹیلیٹی بل کے لیے رکھ لیے, اب یہ تھوڑے سے پیسے ہیں, اس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میڈیسن لینی ہے, کوئی مہمان آ جاتا ہے تو وہ لینی ہے. کبھی کبھی یہ خرچے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھ جاتے ہیں, اور آپ کو کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کے گھر پہ مہمان آ گئے, ایک بار آ رہے ہیں ایک مہینے میں, کبھی 2 بار بھی آ سکتے ہیں, تو وہاں پر مہمان نوازی کے لیے مرد کو اور گھر کی خواتین کو یہ سوچنا پڑے گا کہ خاطر مدارت کریں, اللہ کی رحمت ہے, اور ان کی اچھے سے تواضع کریں, چاہے سسرالی ہو یا غیر سسرالی ہو, کوئی بھی ہو. اب اس میں پھر ہے نا بجٹ آؤٹ ہونا ہی ہونا ہے. آپ نے جو بات کی نا, میں تھوڑا سا آپ کو بیان کروں کہ میری ایک پریکٹس رہی ہے. ظاہر ہے کہ ہر ایک بجٹ سے گھر چلاتا ہے, میرا بھی ایک بجٹ ہے, آپ کا بھی ایک بجٹ, سب کا ایک بجٹ ہوتا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے, ہمارے ناظرین کو, جو میں کہنے جا رہا ہوں. میں گھر میں انویلپ بناتا تھا, آج بھی گھر میں کئی انویلپ بنتے ہوں گے. ایک لفاف کے اوپر میں لکھتا تھا راشن کے پیسے میں اس میں ڈالتا تھا, مہینے کا دودھ کے پیسے میں اس لفافے میں ڈالتا تھا. اچھا, دیگر جتنی بھی گھر کے اخراجات ہوتے ہیں, ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ بھائی بجلی کا بل اگر آپ کا 25,000 کا آتا ہے تو کبھی 22 کا ہو جائے گا, تو کبھی 27 کا ہو جائے گا, لیکن ایک ایوریج بن جاتی ہے. یہ بجلی کا بل, بجلی کے پیسے, یہ گیس کے پیسے, یہ ٹیلی فون کا بل, مطلب میں پوری ایک لسٹ بناتا تھا, اور اس لسٹ کے سامنے باقاعدہ ان کا اماؤنٹ لکھتا تھا. اس کے علاوہ جو گھر کے خرچے میں ان کا اماؤنٹ لکھتا تھا, اور اماؤنٹ. اچھا, اب اس کے علاوہ ہو سکتا ہے گھر میں 200-500 روپے کی ضرورت پڑے گی, کبھی بھی پڑے گی, تو 500 روپے کی اگر ضرورت پڑتی ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں, 500 روپے کی ضرورت پڑے گی تو مہینے کے 15,000 روپے ہو گئے, تو یہ 15,000 روپے کا یہ لفافہ الگ. تو یہ مہمان نوازی, یہ وہ, یعنی اگر میں مطلب میرے گھر والے سن رہے ہوں گے اس وقت, ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ جو میں, لیکن چونکہ اس پریکٹس سے گھر میں سکون, اپنے کو سکون. اچھا, مثال کے طور پر اگر دودھ منگانا ہے تو دودھ والے لفافہ دے رہا, اسی سے دودھ کے پیسے نکلیں گے. پورے ڈراز آتے ہیں کہ آپ ساکس الگ رکھتے ہیں, رومال الگ رکھتے ہیں, چیزیں الگ رکھتے ہیں. اچھا, یہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے جویلری باکسز آتے ہیں آرگنائزر, کہ جس میں یہ بالیاں الگ رکھتی ہیں, انگوٹھیاں, بھائی کیوں سب ایک ساتھ رکھو بھیا, پہننا ہے تو ایک ساتھ ہی پہننا ہے. انگوٹھیاں الگ رکھیں گی, چوڑیاں الگ رکھیں گی, بالیاں الگ رکھیں گی, فلاں چیز الگ رکھیں گی, پونی الگ رکھیں گی, سب کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے ڈراز بنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے پورے مہینے کے چھوٹے چھوٹے ڈراز بنا لیں. آپ دکانوں پہ گئے, ایک ٹرے کھلتی ہے ٹھک کر کے مشین, جو اس میں سے 10 کی نوٹیں الگ ہیں, 100 کی نوٹیں الگ ہیں, 500 کی نوٹیں الگ ہیں, سکے الگ رکھے ہوئے ہیں. کیوں رکھے ہوئے بھیا, یہ نکالا, یہ نکالا, یہ نکالا, یہ نکالا. آپ ایک طرح سے ریلیکس ہو جائیں گے. لفافے کون سے ہر مہینے ختم ہو جاتے ہیں, لفافہ تھوڑی کو پھینکنے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ لفافے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس لفافے کا میں نے پچھلے مہینے کا خرچہ کیا رکھا تھا. دودھ 5,000 روپے فار ایگزامپل, تو یہ 5,000 روپے دودھ. اب کب گھر والے کہہ دیں گے کہ بھائی دودھ مہنگا ہو گیا, تو 5 کے 6,000 روپے لفافے میں ڈال دیں گے, 7,000 روپے ڈال دیں گے. چاول بھائی مہنگے ہو گئے, تو بھائی اس کے 1,500 2,000 روپے اور بڑھا دیں گے. اس طرح اگر آپ پہلے بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ کر اس طرح, پہلے تو کاپی میں, اچھا یہ کاپی بھی میں اپنے بچوں سے تیار کرواتا تھا. یہ شاید کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, پریکٹس کروانا ہے, بچوں کو پتا چلے کہ گھر کا خرچہ ہوتا ہے کچھ. میں نہیں, مطلب جیسے میں ان کی امی کو کہہ دوں گا کہ آپ نہیں لکھنا بچوں سے, یہ میں جو کہہ رہا ہوں شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے, اور فیملیاں بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کہ بھائی یہ کر لیں, تو بچوں کو بھی پتا ہو کہ ہمارا گھر مہینے میں چلتا کتنے میں. تو ان کو بھی احساس ہو. کل بیٹیوں کو جانا ہے, بیٹی کو بھی پتا ہو کہ گھر چلتا کیسے ہے, ورنہ جہاں جائے گی نا اس گھر کے لیے مسائل پیدا نہ ہو جائے.
تو بیٹیوں کو بھی پتا ہونا چاہیے. یہ باپ کا کام ہے اور ماں کا کام ہے کہ پیچھے سے سپورٹ کر کے بچوں کی اس طرح تربیت کرے. اللہ کرے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ سمجھ میں آ جائے ہمارے ناظرین کو. آج سب پہلی بار ویسے ہے نا یہ میں سن رہا ہوں کہ نا بچوں کی تربیت میں نا بجٹ کو بھی سکھایا جا سکتا ہے تربیت. بھیا تو آپ خوشحال ہو جائے گا تو بچہ خوشحال کیسے ہوگا؟ اچھا خود آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بچے کو پتا ہوگا کہ یہ ہو گیا پورا مہینہ پورا. اب خواہش کیا رہی، ضرورت کیا رہی، فرمائش کیا رہی. ٹھیک ہے. ایون کہ فروٹ کتنے کا آتا ہے ہمارے گھر میں مہینے کا، تو گھر والے بتائیں فروٹ اتنے کا آتا ہے. ایوریج ہم بناتے تھے. میرا فروٹ کا انویلپ الگ ہوتا تھا. شاید آپ کو یقین آیا نہ ہے. ٹوٹل آ گیا فار ایگزامپل ٹوٹل 40,000 50,000. میں عام لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ₹1,00,000 ٹوٹل آ گیا. ایک تھوڑا سا اپر کلاس کی 1,00,000 1,50,000 بھی آپ کو اپر کلاس نہیں رہی ہے. 1,00,000 روپے میں گھر چلانا نانی ماں کا کھیل نہیں ہے اس وقت ان حالات کے اندر. پیٹرول کتنا مہنگا ہے، تو اب تو پیٹرول کا لفافہ الگ بنانا پڑے گا. تو بعضوں کو ہوٹنی کا لفافہ الگ بننا پڑا. میرا ہوٹنی کا لفافہ تو ہمارا بنتا نہیں تھا. یہ ہو گیا سارا جیسے کہ 1,00,000 1,50,000 روپے جس کا بھی اب یہ ضرورت تھی، موسٹلی ضرورت تھی. کچھ اس پہ تھوڑا سا ٹیسٹ کا، خواہشات کا ہلکا پھلکا تھا، تڑکا لگتا تھا. فیملی ہے نا، گھر ہے، اس کو بالکل مطلب کہ ایسا نہیں چلا سکتے ہر ایک کو. ٹھیک ہے. بچے کا دودھ کاٹ کر بچت کرنے میں اتنا زیادہ آپ کو وہ نہیں ہوتا. وہ بچے ہوں گے. اچھا میڈیکل ایکسپینسز کیا ہوتا ہے، ایک ایوریج بن جاتی ہے. اللہ نہ کرے ایمرجنسی کی صورت میں تو آپ کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ بل کیا بنے گا، وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں. لیکن ایک ایوریج ہو جاتی ہے کہ بھائی اتنی کی کبھی کبھی میڈیسنس گھر میں آ جاتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر 1,50,000 کا بل بن گیا. اب مجھے پتا ہے کہ 1,50,000 روپیہ گھر میں یہ تو وہ ہے کہ یہ تو ٹک 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 کر کے نکل ہی جائے گا 1,50,000 روپیہ. اب 10-20 ہزار روپیہ آپ کو پلس رکھنا پڑتا ہے. کسی مہمان کے آنے کی وجہ سے، کہیں آپ کو دعوت آ گئی تو وہاں جانے کی وجہ سے، کہیں گفٹ دینا پڑا اس کی وجہ سے، کہ اللہ نہ کرے میڈیکل ایمرجنسی اس کی وجہ سے. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یار کرا کر بھی میں 1.5 سے 2.25 لاکھ میں گھر چلاؤں گا. یہی چیز آپ نیچے لیں گے. کرا کر میں 50,000 سے 75,000 میں گھر چلاؤں گا. کرا کر بھی 40 سے 55,000 میں گھر چلاؤں گا. اس طرح کی جب آپ ایوریج بناتے ہیں نا، اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ میری ایک لائن آ گئی، میکسیمم میری یہ لائن یہ آ گئی. اب یار کل کوئی بھی خدا نہ خاصا مزید ایمرجنسی آ سکتی ہے کسی وجہ سے، یا 10-20 ہزار روپے میں سیونگ کیسے کروں؟ اب اس کے 2 طریقے ہیں. پہلے 10-20 ہزار کا لفافہ الگ کر دو، اب جو بچہ اس میں کرے. اب گھر سے بات کریں کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو چاول جو ہم 110 روپے والے کھا رہے ہیں، 90 والے سے کام چلے گا؟ مشورہ ہونا چاہیے. گفتگو ہوگی. یہ جو ہفتے میں ایک دفعہ گوشت پکا رہے ہیں، یہ اگر 12-15 دن میں ایک بار کرتے تو کام چلے گا؟ میں عام لوگوں کو بھی لے رہا ہوں. اگر ہم 10 دن میں ایک بار فش منگا رہے ہیں، مچھلی منگا رہے ہیں، تو اگر مہینے میں ایک آدھ کھا لیں گے تو کام چلے گا؟ ہاں چل تو جائے گا. تو پھر اس کو آپ بھی مینیج کر سکتے ہیں. جو ہمارے بریانی کے چاول الگ ہوتے ہیں، عام کھانے کے چاول الگ ہوتے ہیں. ہر دفعہ تو گھر میں بریانی بنتی نہیں، بریانی کا بڑا چاول آتا ہے. عام چاول تھوڑے وہ چھوٹے سائز کے بھی ہوتے ہیں اور چل جاتے ہیں. تو اس طرح یہ دیکھیں کہ جو چاول کی مارکیٹ ہے وہاں سے اچھا عمدہ چاول ہول سیل میں کتنے کا ملتا ہے. اب جیسے آپ 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، کہیں 3 بھائی ہیں، کہیں 4 بھائی ہیں، سب کا کچن الگ الگ ہے. اب سب کے کچن جب الگ الگ ہے نا، مگر میں کہتا ہوں سب کی پرچیزنگ ایک کر دیں. اب آپ کو ہول سیل سے آ جائے گا. اب آپ کا ہول سیل سے آ جائے گا. اب ہول سیل سے آئے گا تو اب ہول سیل مارکیٹ سے لے لیں گے نا، تو یہ آپ کی چیز آ جائے گی. اسی طرح آپ ایسی اسٹور میں جائیں گے جہاں یہ ہول سیل کے ریٹ میں سامان بک رہا ہوتا ہے، آپ وہاں سے لے لیں گے. تو یوں اگر ہم یہ غور کریں گے سب کا الگ الگ کرنے کے وجہ، کیونکہ 2 کا کھانا 3 کو کفایت کرتا ہے، 3 کا کھانا 4 کو کفایت کرتا ہے. اگر مل کر کھائیں گے، مل کر تھوڑا سا نظام بنائیں گے، تو اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے کم آمدنی میں آپ کا ایک پراپر، میں نہیں کہتا بہت زیادہ ایک عالی شان جی شان اور اس طرح بجٹ بنے گا، لیکن آپ سروائیو کر جائیں گے. بھائی صاحب ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ ابھی ہماری گفتگو میں جو بات آئی بیچ میں، سپر مارکیٹس، اسٹورز یا ہول سیل، میں یہی اندازہ تھا کہ میں گفتگو کروں گا تو پھر اب مشورہ مجھ سے لیا جائے گا. حالانکہ فارمیٹ یہ ہے کہ میں مشورہ آپ لوگوں سے دوں گا، لیکن چلے آپ ان کو لے لینے دے، بیچارے مشورے لینے کے لیے میدان میں آئے ہیں. نہیں، آپ سے مشورہ مانگنے کی ایک وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ گفتگو آپ نے بھی جو گفتگو کی نا اس کو کنٹینیو وہ ظاہر ہے آپ کا ملکہ ہے، ہر کوئی ایسی گفتگو تو نہیں کر سکتا. آپ کا سمجھانا، ہماری بات میں اتنا دم نہیں ہوتا.
आपकी बात में बड़ा ऐसा दम नहीं हो रहा है। आज ही कर रहे हैं। नहीं आई सब सीरियसली अरे आपने ये जो सवाल टॉपिक बिल्कुल लिया बन ना और जाएगा। जो इस तरह बताया है, ये मैं मतलब है ना कि तरबियत औलाद हमें देख रहा था बड़े तवज्जो से सुन जी, रहे हैं। तरबियत औलाद के बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये बजट भी सिखाना तरबियत औलाद में आ सकता है, ये मैं पहली बार मैंने देखा ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है। माशाल्लाह। लेकिन अजी साहब एक छोटा सा, यूसुफ भाई इजाजत, जी जी जैसे आपने ये सारा बताया ना, लेकिन एक चीज माने देखें, आपको है ना सपोर्ट, आपको समझना, आप अगर कमा रहे ना तो आपको आपकी फैमिली साथ देगी तो ये होगा ना। अब ये हर आमो खास में ये हर कमाने वाले की फैमिली साथ देती है। ज्यादातर जो कमा कर लाता है ना, फैमिली उसके साथ होती है। और आपने कमाने का को ढोंस तो नहीं देनी कि मैं कमा कर लाता हूँ। दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी पर एहसान करते हैं, अगर आप कमाते हैं तो आप अपने बीवी बच्चों पर एहसान करते कमाते, आप पर तो वाजिब है ना नफका। कभी आपने ये नहीं सुना कि आपने हमारे लिए किया ही किया है? ये मैंने नहीं सुना। आपने डायरेक्टली सवाल कर लिया, मैंने तो नहीं सुना। पब्लिकली कह रहा हूं। पब्लिकली तो ठीक हो सकता है कि ये बात होगा, औरतों की तबीयत और मिजाज के अंदर किताबों में लिखा है कि आपने तक हमारे लिए क्या किया है। लेकिन ये अगर मर्द को पता है कि औरत के ताल्लुक से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या तरबियत फरमाई, तो मर्द को फील नहीं आता। तो पता है, अगर औरत समझ जाए कि मर्द के मिजाज ऐसे हैं तो उसको भी फील नहीं आती बात होगा। असल में एक दूसरे के नेचर समझने की जरूरत होती है। मगर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है ना। इसमें तो है नहीं कि नहीं है। अगर बेटा कहता है कि मुझे ये करना है, बेटी कहती है कि अब्बू मुझे ये करना है, बच्चों की अम्मी कहती है कि हमें भी ये करना है, तो हम कहते हैं ठीक है बेटा ये है, ये है। हमारे वालिद साहब का एक जुमला होता था कि जो भी निकलेगा इसी कुएं से निकलेगा ना। यानी मेरी फैमिली अलग, मैं शादीशुदा, आफ्टर मैरिड बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये भी किसी के काम आ जाए। मेरे भाई की फैमिली, वो भी शादीशुदा, हमारा एक ही बिजनेस था और एक ही बिजनेस से ही सबके घर चलते थे। तो अब मतलब कि वालिद साहब को ये होता था कि जो भी आएगा निकलेगा तो इसी कुएं से ना, तो अपने डाले भी इसी कुएं में क्यों नहीं, वो बरकत भी आएगी। तो ये जो इस तरह की जो मैं आपसे बात करता हूँ, ये हमने खुद हमारे वालिद साहब से कई चीज़ें सीखी हैं कि वालिद साहब हमारे किस तरह अपने घर के बजट को लेकर चला करते थे। मेरे बड़े भाई की तरबियत करते, मेरी तरबियत फरमाते, इस तरह की चीज़ें वालिद साहब जॉब से चले थे ना। एक शख्स ने साइकिल से सफर शुरू किया, पैदल से साइकिल पर आए, साइकिल से फिर मोटरसाइकिल पर आए, मोटरसाइकिल से फिर कार पर आए, फिर एक कार से हम 2 से 3 कार पर आए। तो ये जो मेरे वालिद साहब की जो पूरी जॉब से लेकर, जॉब भी 2-2 करते थे, पार्ट टाइम जॉब अलग करते थे, अलग 2-2 जॉब करते थे वालिद साहब हमारे। तो वो जो जॉब से वालिद साहब का सफर शुरू हुआ और एक स्टेज तक पहुंचा, दोनों भाइयों को, हम 2 ही भाई हैं, बहन तो हमारी है नहीं, हम दोनों भाइयों को एक एस्टेब्लिश बिजनेस वालिद साहब ने दिया। लेकिन उसको वालिद साहब ने बाकायदा बताया कि ये है क्या, घर चलता कैसे है, शादी ब्याह के तौर पर आपने क्या करना है, जैसे कल को मतलब पता चले ये होने वाला है तो क्या करना है। और उसमें वालिद साहब का कॉन्सेप्ट ये होता था हमें किसी से मांगना ना पड़े। जबरदस्त। एक जॉब में भी उन्होंने बजट बनाया होगा, 2 जॉब में फिर बजट बनाया होगा, तो बिल्कुल, ऐसे बजट को लेके और तरबियत भाई साथ साथ जब करते हैं। मोटरसाइकिल की हैसियत नहीं थी तो हमने साइकिल ही रखी थी ना भैया, उस बजट के हिसाब से। उस बजट के साथ साइकिल में एक सीट आगे रखी थी, वो नहीं डंडा होता आगे, जी जी, उसमें छोटी सी छोटी सीट, उस छोटी सीट पे मैं बैठता था। अच्छा। वो पीछे कैरियर लगाया हुआ था दूसरा साइकिल का, बजट उसमें बड़ी सीट तो बड़े बड़े बैठते थे, वो वालिद साहब साइकिल चलाते थे। अच्छा, बड़ों की तरबियत के बड़े मजे होते हैं, वो बड़ों की बड़ी बात होती है। ये चीजें हैं। मेरे वालिद साहब ने भी हमें इसी तरह जो बिजनेस के हवाले से ना, कारोबार का सिलसिला शुरू से रहा। एक शॉप थी, एक गोडाउन था, तो इस तरह कारोबार लेके था। वालिद साहब ने सबसे पहले, हम 7 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, टर्न बाय टर्न सब दुकान पे बैठे अब्बा के साथ, वहां से सीखे, फिर आगे बढ़े, सीखे, आगे बढ़े, सब वहां बैठ के सीखे, उनके हैंड से बाहर निकले और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे तक पहुंच गए। उनकी तरबियत ये उनका वालिद साहब बताया। करते हैं, तो ये आज भी वालिद साहब मिलकर करेंगे ना। आज बाज ऐसे वालिद आपको मिलेंगे जो पैसे वाले हैं, मैं अमीरों की बात करता हूँ, मगर उनको भी अपने बड़ों की लेगेसी आई है, तरीक़ाकार, तौर तरीका, इनके अख्तार लेकर वो चल रहे हैं। वो अपने बच्चों को जॉब कराते, कहीं किसी कंपनी में जॉब कराएंगे, सेट होने के बावजूद डिसिप्लिन के साथ उसको एहसास, प्लानिंग। अगर आपने कुछ हासिल करना है तो यू शुड हैव अ प्लान, किस तरह, किस तरीके से और कितने वक्त में इसको अचीव कर। वो कहते हैं ना, जब घर से किसी मकाम पे जाने के लिए निकलते तब भी तय कर लेते इतना वक्त लगेगा, इस रूट से जाएंगे। तो आपने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि जॉब से लेके बिजनेस तक की जो जर्नी है
اس میں انسان نے جو ذاتی حیثیت میں سیکھا ہے وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے نا، تو اسے ایکسپلین کرنا، دوسروں تک منتقل کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ چوتھے یا پانچویں پرسن سے سن کر تو بندہ اڈاپٹ کرے. آپ نے بھی دیکھا نا ہاں، شروع سے ہم جی. اچھا یہ نہیں ہے شہزاد بھائی کہ مہنگائی آج ہے، مجھے بتائیں آپ 70 سال پرانے بزرگ کے ساتھ ایک بار کہیں بیٹھ جائیں تو 70 سال بزرگ یہ ضرور کہے گا کہ اس ٹائم کی جو آمدنی تھی نا اس کے حساب سے وہ چیز مہنگی لگتی تھی جو اس وقت کی آمدنی تھی. یعنی میرے والد صاحب نے 70 روپے میں جاب کی ہے، والد صاحب بتاتے تھے، اور میں آفس چھوڑ کر آیا تو میری پہلی انکم 800 روپے تھی مہینے کی. جب میں نے والد صاحب سے کے مشورے سے میں نے ایک اپنا بزنس شروع کیا، میری پہلی آمدنی 800 روپے تھی اور میں خوش 800 روپے لے کر گھر گیا تھا. اب یقین مانیں گے تو مجھے لگا میں اس کی مٹھائی لے رہا ہوں، یہ وہ ہے جو سارے خرچ کرنے کا، یہ سارے خرچ کر دیتا ہوں، میں کھلا دیتا ہوں سب کو. دعوت اسلامی میں آنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. تو اب یہ کہ یہ باتیں بعض اوقات ہم اپنے بچوں سے بھی شیئر کرتے ہیں اور یہ بتانا پڑتا ہے تب بھی بجٹ سیٹ ہوتا ہے. یعنی اگر ہاتھ کھلا رکھ دیں گے تو آپ کا بجٹ کبھی بھی سیٹ نہیں ہوگا، آپ گھر کبھی بھی نہیں چلا سکیں گے. تو یوں لے کر جب ہم فیملیز کو اور گھر والوں کو لے کر چلیں گے، تنگی کے ساتھ نہ چلیں. اللہ نے اگر آپ کو کوئی فراخی دی ہے جی جی تو آپ گھر والوں پر خرچ کریں. یعنی کہ قیامت کے دن جن اعمال کو تولا جائے گا، جو وزنی اعمال ہوں گے، عمدہ اعمال ہوں گے، ان میں ایک وہ ہے جو آپ اپنے گھر پہ خرچ کرتے ہیں. وہ گھر والوں پہ خرچ کرنا یہ افضل صدقہ ہے. اس میں بخل نہیں ہونا چاہیے. بخل میں اور میانہ روی میں بہت فرق ہے. ترتیب ہونی چاہیے. بعض تو بخیل ہو جاتے ہیں حضور. جی ترتیب ہونی چاہیے. ہاں مثال کے طور پہ بچوں کی اگر فیس کا علم ہے کہ یہ فیس ہے تو ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے سالانہ کتنے % بڑھنے والی. تو وہ کہتے ہیں نا آپ والی بات کی لفافہ اگلے مہینے اس میں مجھے مزید اضافی 2000 ڈالنے ہی ڈالنے. اس کا ایک وقت آتا ہے. ایکسیپٹ کر لینا کہ تھنگز آر ہیپننگ اور مجھے میٹ اپ کرنا. اور اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھ رہی تو گھر والوں سے انڈرسٹینڈنگ کر لیں. جی ضروری ہے. اب گھر والوں سے انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے، دیکھیں مطلب کہ میری آمدنی یہ 60,000 روپے اور سال پورا ہونے کے بعد یہ 60 کے 65 یا 70 ہو جائیں گے. یہ کوئی 1,00,000 2 لاکھ روپے نہیں بن جائیں گے. نہیں ہو تو ہم نے اسی کو ہی لے کر چلنا ہوتا. پھر اسی میں پھر فیملی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرتی ہے. میں نے کہا جیسے گھریلو کسب اختیار کیا جاتا ہے یا کچھ اور ایسے آن لائن شرعی طور پر بزنس شروع کر دیے جاتے ہیں آمدنی سیٹ کرنے کے. مگر اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں بندہ دعا کو ضرور اپنا حصے میں شامل کرے. پھر روایتوں میں جو شہزاد بھائی برکت کی جو چیزیں بیان کی گئی حدیثوں میں اس کو ضرور لے. ضرور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. جیسے وہ کسی صحابی کی مالی کیفیت کمزور تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں حل عطا فرمایا کہ جب گھر میں داخل تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھے سلام کرو اور سورہ اخلاص پڑھ لو. انہوں نے یہ عمل کیا، اللہ نے اتنا نوازا کہ انہوں نے پڑوسیوں کی مدد کرنی شروع کر. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب کوئی کرے تو صحیح. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا اشراق چاش پڑھنے والوں کو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. میں نے الترغیب الترہیب کتاب میں پڑھا کہ اللہ پاک فجر کا وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلہ رحمی کی 3 برکتیں 3 حدیثوں میں 3 چیزیں ہیں. اللہ بری موت سے بچاتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے اور رزق میں برکت دیتا ہے. اب جسے چاہیے رزق میں برکت چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں کو اچھا سلوک کرے. اگر یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، سچ بولیں، آپ کے رزق میں اللہ برکت دے دے گا. یہاں 2 چیزیں اور اگر شامل کر لی جائیں مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر. ایک صبر، بالکل صبر ہو. اور دوسرا شکر ادا کرنا اللہ رب العزت کا کہ اس نے آپ کے لیے اتنے وسائل مہیا کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ محنت کریں تو آپ حاصل کر سکتے. وہ اس قدر وہ تو قادر مطلق ہے نا کہ جو آپ کی آمدنی ہے جی اللہ اسی میں پورا کروا دے. بے شک. اسی لیے میں نے کہا نا شکر ادا کرنا. شکر بھی یا اللہ صبر تیرا بھی لاکھ کرنا. لاکھ اچھی احسان. بات کی آپ نے. تیرا لاکھ لاکھ. یہ تو مومنین کا خزانہ ہے. اور قرآن میں اللہ بھی فرماتے ہیں نا کہ مجھ سے شکر ادا کرو گے میں اور عطا کروں. بجٹ آؤٹ ہونے کا ایک مجھے ریزن یہ بھی لگتا ہے، میں گھر میں بھی کہتا رہتا ہوں اور جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی ہمیں یہی سکھاتی ہے، اور ہے نا کبھی کوئی حال پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اس کا پھر مطلب بھی بتاتا ہوں میں کہ اللہ نے جس حال میں بھی رکھا اس کا شکر ہے. تو اب ہے نا میں نے فیل کیا ہے کہ نا شکر کا عنصر جو ہے نا کم ہو گیا ہے. اس وجہ سے بھی ہمارا بجٹ جو ہے نا وہ کٹ آف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. مطلب اگر ظاہر ہمارے اسلام کی تعلیمات ہے، ہمارے حضور کا فرمان ہے،
تو یہ اگر کرنا شروع کریں تو پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہمیں نا احتیاطیں بتا رہے ہیں کہ بجٹ اس طرح بھی مینیج کیا جا سکتا ہے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن شکر کا پہلو جو ہے اس کو اگر مروز خاطر شکر کرتے رہیں گے تو برکت ملے گی. اب وہ لوجک اپنے عقل کی اور لوجک کی کسوٹی پہ تو نہیں پرکھیں گے نا، وہ تو حضور نے فرمایا ہمیں دین کی تعلیم ہے، ایگزیکٹلی ہوگا، کر کے تو دیکھیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم شکر گزاری سے پیچھے ہٹ گئے. کہتے ایک تو یہ جملہ بہت کتنا اچھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. یہاں یہ مصیبت ہے ہر حال میں ناشکری ہے. شکایتوں کا انبار. ہر حال میں شکر ہونا چاہیے یا ہر حال میں ناشکری ہو گئی ہے. یہاں سلسلہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو حاصل ہو گیا ہے نا، اللہ نے عطا کر دیا، اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے. جو حاصل نہیں ہو سکا بس اس کی خواہش، جو نہیں ہے اس پر روتے ہیں، جو ہے اس پر شکر ادا نہیں کرتے. اچھا یہ آپ کو اگر نوٹ کیا ہو آپ نے کہ کئی لوگ بھاؤ تاؤ میں جیسا کسنا چاہیے ویسا نہیں کستے، یا جہاں کسنا چاہیے وہاں نہیں کستے. اصل میں آج ایک ایسا دور چل رہا ہے حاجی صاحب کہ انسان کے شرماتا ہے بارگیننگ کرتا ہوا. کیا ہوتا ہے کہ وہاں دکان پہ گیا، کتنے کی چیزیں دے کے واپس آ گیا. اچھا اس سے بھی انسان کا بجٹ آؤٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی شاپ پر گئے، وہاں جا کے اس نے کہا کہ 100 روپے کی چیز ہے، آپ نے 100 روپے دی، لے کے آ گئے. انسان کو اس میں بھی جانچ کرنی چاہیے کہ میں جو چیز لے رہا ہوں یہ 100 روپے کی ہے یا نہیں ہے. بھاؤ تاؤ کرنے والے لوگ جو پہلے دور میں گزرا کرتے تھے، بڑے احتیاط سے پرچیزنگ کیا کرتے تھے اور جناب خریداری کیا کرتے تھے. آج کے دور میں اس سے ہم لوگ بہت پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اس میں مشورہ دے دوں، پچھلے مشورے دے. فاسٹ دور چل رہا ہے آج کل، ہے نا، ٹائم نہیں ہے مرد کے پاس. مرد کہاں بھی بھاؤ تاؤ کرے گا، یہ لے پیسے، یہ نہیں چیز. ٹائم تو مرد تو کر لیتا ہے، عورت بھاؤ تاؤ. اچھا عورت بھاؤ تاؤ کرتی ہے نا، پھر بھی زیادہ دے کر آ جاتی ہے. جی تو یہ بھی ایک ہوتا مسئلہ. اس میں اس میں اگر ایک مشورہ اگر میں دے دوں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو، کہ میری ایک پریکٹس یہ بھی رہی ہے کہ کہیں کوئی چیز لینے گیا ہوں گھر کے لیے تو میں نے پوچھا ضرور ہے یا کوئی چیز سیل میں ہے. یہ میرا ورڈ ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ شاید یہ میری کئی جگہ پر پریکٹس ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. کوئی سیل میں چیز بتاؤ، کیونکہ سیل میں 40%، 50%، 60%. اب سیل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں یا تو کم رہ جاتی ہیں، یا اسٹاک نکالنا ہوتا ہے، یا تھوڑا سا پرانا اسٹاک ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈیزائن پرانا ہو چکا ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یا بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پیچھے سے مال آ رہا ہوتا ہے اور ان کو یہ مال نکالنا ہوتا ہے. یہ بزنس مین کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اصل میں یہ نہیں نکالیں گے مال، تو نیا اسٹاک رکھیں گے کہاں، پھر اس کی پیمنٹ دیں گے کہاں. تو یہ اچھا یہ بھی ہر جگہ پر سیل جو ہے نا وہ اوریجنل سیل ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ کو مارکیٹ اسٹڈی ہونی چاہیے کہ اگر اس نے کہا ہے کہ سیل ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واقعی یہ سیل ہے. ایکچوئل پرائز بھی آپ کو پتہ ہی، آپ کی اپنی ایکسپیرینس پر بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. ورنہ یہ ایکسپیرینس نہ ہونے سے بھی دکاندار بعض اوقات کھیل رہے ہوتے ہیں کہ تجربہ عوام کو اتنا تجربہ ہوتا نہیں ہے، یا سیل کے نام پر وہ خود ہی سیل ہو جاتا ہے، بندہ ہی سیل ہو جاتا ہے. اب اس پر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو میرا جانا نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کہیں اور ملک سے باہر کوئی ایسی چیز ضرورت کی چیز اگر لینی ہوتی ہے تو میں آفر دیکھتا ہوں. آفر میں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ یہ 2 لیں گے تو یہ 2000 روپے کی، اور یہ 2 کو ایک ساتھ آفر میں رکھا ہے تو یہ آپ کو 1800 روپے کی. یہ 200 روپے کی جو بچت ہے یہ کس وجہ سے ہے کہ یہ جو 2 ملایا نا یہ 1 مہینے کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا. ٹائم کم، وہ 1 مہینے کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا تو اس کے پاس وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. تو یہ آفر نکالتے ہیں جس کی ایکسپائری ڈیٹ کم رہ جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں یہ لوں گا، جیسے آپ دودھ کے ڈبے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر میں یہ لوں گا تو میں خود اس کو 4 یا 5 دن میں، 1 ہفتے میں کنزیوم کر لوں گا. میرے گھر میں یہ ہفتہ 10-15 دن میں یہ چیز کنزیوم ہو جائے گی. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس کو میں اتنے وہ لوں، تو وہ میں اس کو لے لوں گا. تو اگر اس طرح کی پرچیزنگ کی کوئی لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے اسی طرح کی کوئی بات کی تھی، ملتی جلتی تھی. تو اب چونکہ یہ تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہے یہ بھی، تو اگر اس طرح کی بھی اگر مینٹیلٹی بن جائے، اور اس میں شرما حضوری کی چیز کی ہے، بڑے سے بڑی دکان، بڑے سے بڑی برانڈ اگر آپ لے لیں وہ بھی سیل لگاتے ہیں. جی سیل کون نہیں لگاتا مجھے ان کا نام پتہ بتائیں. آلموسٹ بڑے سے بڑا برانڈ سیل لگاتا ہے. وہ سیل کے پیچھے خود ان کے اپنے مفادات بھی تو ہوتے ہیں نا، کہ ان کو وہ چیز نکالنی ہوتی ہے. اچھا کئی ایسے ہیں لوگ، کھاتے پیتے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا.
کھاتے پیتے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ سیل کا ویٹ کرتے ہیں کہ بھائی سیل لگے گی تو ہم لے لیں گے. اب ان کا کون سا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانا ہے کہ ہم نے یہ چیز لی ہے تو دنیا میں ہمارے پاس ہی کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو ایسا مطلب کہ اگر کوئی سلسلہ اگر گھر والے کر لیں، فیملی مل کر کر لیں، تھوڑا ویٹ کر لیں. اگر اتنی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ بھائی نہیں کھائیں گے پئیں گے تو بھوکے رہ جائیں گے. اب ضرورت کی چیز ہے، ایک ہفتے کے بعد، مطلب ایسی چیز ہے 1 ہفتے کے بعد لے لیں گے، 2 ہفتے کے بعد لے لیں گے. ابھی ہی لینا ہے سردی کے کپڑے تو ابھی مہنگے ملیں گے، اگر گرمی میں لے لیتے تو سستے مل جاتے. پتہ تو تھا سردی آنے والی ہے. بجٹ کا جو خیال رکھتے ہیں نا سب، اس میں بھی سردی کے موقع میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کو معلوم ہے کہ میرا بجٹ اتنا ہے تو آپ ہے نا بڑے سپر اسٹور یا ہے نا بڑے مالز وغیرہ میں بھی کپڑے گرم کپڑے ملتے ہیں سردیوں کے، اور آپ کو ہے نا مختلف ٹھیوں پر چھوٹی شاپس پر بھی ملیں گے، اور تقریباً ہے نا سملر برانڈ نہیں ہوگا لیکن ہے نا جو آپ کو سردی سے بچا سکے وہاں پر رش لگا ہوتا ہے. آپ آتے جاتے نظر آتے ہیں. یہاں پر بھی آپ ہے نا اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات تو ان یوز میں بھی یا ہے نا تھوڑا سا پرانا اچھی چیز مل جاتی ہے. اچھی چیز بعض اوقات وہ یار کہاں سے لیے بتائے گا نہیں، یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہاں سے لیے، بیچارہ بتانے جیسا نہیں ہوتا. لیکن اگر ہے نا اس کو بچت ہو سکتی ہے تو بتا دینا چاہیے، چاہے امیر کیوں نہ ہو، کہ میں نے یہاں سے لیے. ورڈ آتا ہے سوشل نارمز ایسے ہو گئے ہیں کہ سوشلائزنگ اور اس اسٹینڈرڈ کو میٹ اپ کرنے کے لیے کئی مرتبہ لوگ جھوٹ کا بھی سہارا لیتے ہیں. استغفر اللہ. خریدتے جہاں سے ہیں وہ صحیح لوکیشن نہیں دیتے، وہ کسی ایسے بازار کا یا شاپنگ مال کا نام لیتے جو مہنگا ہوتا ہے پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے اور تھوڑا سا اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے. تو اس چیز کا بھی تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں تو آپ درست گائیڈ کریں تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو، وہ مزید مشکلات کا شکار نہ ہو. آپ کیا کہتے ہیں؟ بجٹ بناتے وقت مشاورت کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی ہونا چاہیے، جلد بازی سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ ہم فیملی کو لے کے بیٹھے اور ہمیں بجٹ مینٹین کرنا ہے اپنا. اب وہاں سے فرمائشوں کی جو بھرمار آ رہی ہوتی ہے اس میں جذباتی ہو جاتے ہیں. اس میں یہ دیکھا جائے فیملی کو ہماری ارننگ کیا ہے، ہم بجٹ بنانے بیٹھے، تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اس بجٹ کو بنایا جائے، اور پھر ہر فرد گھر کا سربراہ کے ساتھ کوپریٹ کرے اور اسی کے ساتھ لے کے چلتے رہیں. اب آپ ایک اور ونڈو کھول دو، ہم جو پورا یہ دیکھیں گے نا اینڈ میں، اب جو ہونے جا رہا ہے نا وہ شاید میں اس پر بھی ڈسکس کر لوں. اب شو شاید جو ہوگا، اب یہ صاحب آئیں گے ہمارے گھر کے بڑے، سن لیا چلو کاغذ قلم لاؤ لکھو، تو وہ آپ جس قہر و جبر کے ساتھ لکھوائیں گے نا، اس سے پھر بجٹ بنے گا نہیں، آؤٹ ہو جائے گا. اختلافات بڑھ اور بجٹ آؤٹ ہوگا، گھر کا سارا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک پیار و محبت بھرا ایک انداز ہے جس سے آپ یہ کریں گے. یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو گھر کے بڑے ہیں یا جو کمانے والے ہیں. لیکن میں کچھ اب جو فیملی بعضوں کا جو تھوڑا سا رانگ ایٹیٹیوڈ یوز کرتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ پورا نہیں تو اور کماؤ نا، کہیں اور سے لاؤ نا، اب اس پہ نہیں گزارا ہوتا تو کیسے گزارا کریں، تو کہیں سے تو لائیں، کچھ یہ کریں کچھ وہ کریں. اچھا یہ کام کریں، یہاں نوکری چھوڑ دیں، آپ مجھے دکان بند کر دو، آپ کوئی دوسرا کاروبار کرو. میں آپ کو بتاؤں اس وقت نوکری چھوڑنا آسان نہیں ہے کیونکہ جاب ملنا بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں کہتا جاب نہیں ہے، جس اسکیل کی جاب ہیں انفارچونیٹلی اس اسکل کے لوگ نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ جاب نہیں ہے، یہ بالکل میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جاب اتنی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. مگر جن کے لیے جاب ہیں تو جاب دینے والوں کو جو مہارت چاہیے، جو اسکل چاہیے، اس کے افراد اتنے نہیں ہیں. جو کہتے ہیں کہ ہم بے روزگار ہیں یا ہمارے پاس جاب صحیح نہیں ہے، ان میں سے ایک تعداد ہے، سب کا نہیں کہتا، جن کے پاس اسکل نہیں ہے، بس وہ ایک ایوریج اور ایک جنرل پبلک کی طرح ایک کام کاج میں لگے ہوئے ہیں. تو میں یہی درخواست کروں گا کہ مہربانی کر کے جاب چھوڑنے کا مشورہ تو آپ اولاً دیجیے گا نہیں، کیونکہ اگر انہوں نے جاب چھوڑ دی نا آپ کے کہنے پر اور جذبات میں آ کر، تو یہ جو بچا کچا چل رہا ہے نا اس میں بھی آپ کو آزمائش ہو سکتی ہے. یہ میں پہلا مشورہ دے رہا ہوں. دوسرا ہے کہ کچھ زیادہ محنت کرو، زیادہ کماؤ. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے یہ جو کمانے والے ہیں یہ 8 بجے 9 بجے گھر سے نکلتے ہیں، یہ رات کو آتے آتے ہیں کہ 8-9 بجتے ہیں. یہ 12 گھنٹے کے بعد کیا کما کر لائے آپ کے لیے یا اپنے لیے؟ یہ ذرا یہ بتا دیں کیا کرے. یہ 1.5 سے 2 گھنٹہ اس کو جانے کا لگتا ہے، 1.5 سے 2 گھنٹہ اس کو آنے کا لگتا ہے.
بکیا وہاں پر کام کاج کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یہ نکلتے یہ ہر دھرمی نہیں ہے, یہ کوئی پڑھا نہیں رہتا, یہ کوئی سست والا شخص نہیں ہے, یہ اپنے طور پر بیسٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے گھر چلانے کے لیے. اب اس کے بعد آپ اس پر کیا پریشرائز کریں گے؟ تو آپ اس پر کیوں نہیں آ جاتے کہ اللہ پاک نے رزق تقسیم تو یہ تو اللہ کے دستے قدرت میں, جس کا جتنا رزق ہے اتنا ہی وہ لے گا نا. وہ نہ سستی کر رہا ہے, نہ غفلت کر رہا ہے, نہ کوئی مطلب کہ ہر دھرمی کر رہا ہے, نہ کوئی مفت کی توڑنے کی اس کی کوئی ایسی عادت ہے, نہ کوئی باہر اپنی آفس سے اپنی کمپنی میں کوئی اس طرح کی مطلب کہ جس کو کہتے ہیں نا کارپوریٹ پولیٹکس میں لگا ہوا ہے. ایک سمپل سے, میں بالکل ایک سمپل آدمی کی بات کروں جو میرے ایک تصور میں کہ آپ جب یہ گھر سے نکلتا ہے تو آپ اس کو اپنے گھر کا ٹفن دے رہی ہیں کہ وہ جا کر باہر لنچ میں بھی آپ کے گھر کا کھانا کھا رہا ہے, اس کو گرم کرنے کا بھی موقع ملے کہ نہ ملے, مگر آپ نے ٹفن میں اسے وہی کھانا کھایا ہے. اگر وہ چاہتا تو باہر جا کر کوئی برگر شرگر کھا لیتا, کوئی بریانی کھا لیتا, اور آپ کو کہتا کہ بھوکا رہوں. وہ 150-200 روپے کی بریانی کی پلیٹ بھی نہیں کھا رہا تاکہ میرا گھر چلے, اور آپ کیا دیا ہوا وہی انڈا روٹی یا مطلب جو آپ نے سبزی دال چاول جو اس کو دے دیا بس وہ کھا رہا ہے, وہ اپنے ٹفن سے وہی ٹفن لے کر واپس آ رہا ہے ہلتے ہلتے گھر میں, اور آپ رات کو اس کے سامنے جو کھانا رکھ دیا. یہ کچھ آپ سے خواہشیں فرمائشیں کر رہا ہے کہ آج ہمارے لیے کوئی آپ اسٹیک بنائیں, آپ ہمارے لیے کوئی بروسٹ کیوں نہیں بنایا, تو آج آپ نے پیزا کیوں نہیں بنا لیتا. وہ آپ نے بولا ہے سب بنا دوں گی, لے کر آؤ. وہ لا نہیں پا رہا, خواہش بھی تو نہیں کر رہا. اس طرح اگر آپ ایک دوسرے کو پریشرائز کریں گے اور اس کی اس تمام تک کی گھر چلانے کی اسٹرگل کو اگر آپ اگنور کریں گی تو میرا خیال سے گھر کا امن بڑا برباد ہو جائے گا. اور مجھے جینا ہی چھوڑ دیتا ہے جی سب ایسے مرد جن کی بات کر رہے ہیں نا, اپنے لیے تو جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں, گھر والوں کے لیے. شادی کے بعد نارملی آدمی اپنے لیے جیتا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے اپنے گھر چلانے کے لیے جیتا. اچھا پھر اس میں بعض اوقات جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے شہزاد بھائی کہا نا کہ فیملی ہوتی ہے, اب خالی اس کی بیوی بچوں کا اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی, کیونکہ اب اس کی بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. صحیح. میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جن کی خواہش ہی یہی ہے کہ ابو آپ نہ کماؤ, اب آپ بیٹھ جاؤ, ہم ہے نا آپ کو کھلائیں گے. ایسے بچوں کو میں جانتا ہوں جو اپنے والدین کے لیے بڑے مطلب یہ خوش نصیب والدین ہیں اور یہ خوش نصیب اولاد ہے. کہ لیکن وہ یہ دیکھ رہی تھے ہم ٹھیک ہے والد کو آفر تو کر دیں گے کہ ابو آپ بیٹھ جاؤ, اب 60 سال کے ہو گئے, 65 سال کے ہو گئے, اب آپ بیٹھ جاؤ. لیکن ان کو پتا ہے کہ بٹھا تو دوں گا, بٹھانا چاہیے نہیں والد صاحب کو, یہ میری مشورہ ہے, ورنہ یہ بیچاری ان کی مشین زنگ کھا جائے گی. ان کو ایکٹیو رہنے دیں, بوجھ نہ ڈالیں, ان کا بوجھ اٹھائیں, ان کو بوجھ نہ ڈالیں. کم از کم بوجھ اٹھا نہیں سکتے تو اپنا بوجھ نہ ڈالیں. یہ کم از کم اتنا بھی کوپریٹ ہو جائے نا اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ کہ کم از کم یہ کہ آپ ان کو اگر چلا نہیں سکتے تو کم از کم ان کو خود کو چلانے کی ذمہ داری تو کم از کم سے فارغ کر دیں, اور کچھ نہ کچھ ان کی آپ دواؤں کے لحاظ سے, پھل فروٹ کے لحاظ سے, ایسے کچھ نہ کچھ لحاظ سے اگر آپ ان کی ہفتے میں 10 دن میں 2-4 دنوں میں کوئی ایسی آپ ان کے ساتھ چل دیں گے تو وہ والدین خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ کمبائنڈ فیملی ہے, اب بہن بھی گھر میں ہے, شادی بھی اس کی کرنی ہے, تو یہ جو اس طرح کی جو فیملی ہوتی ہے نا, ان کو بھی چاہیے کہ آپس میں الجھاؤ پیدا نہ کریں. یار ہوگا کیا, اور بیٹی بڑی ہوگی, بیٹی کی شادی کیسے کریں گے؟ کیا غریبوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ یہ مجھے بتائیں, کیا غریبوں کی بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں؟ کئی امیر ملیں گے جن کے گھروں میں بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے, اور کئی غریب ملیں گے جن کے بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے. اگر رشتوں کا تعلق غریبی اور امیری سے تھا تو امیر کی تو کوئی بیٹی بغیر شادی کے نہ ہوتی. لیکن رشتہ تو اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہے, آ ہی جاتا ہے. اگر رشتہ لکھا ہے لوہے محفوظ پر, جیسے کہتے ہیں رشتے تو اللہ پاک نے لکھے ہیں, جو مقدر ہوگا وہ ہوگا, تو رشتے ہو ہی جاتے ہیں. میں نے خود میں اپنی ایک فیملی کو جانتا ہوں, میں آپ کے موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں, میں خود ایک فیملی کو جانتا ہوں. والد صاحب ان کے بچپن میں ان کے انتقال کر گئے, بھائی بس کیا کماتے تھے کیا نہیں کماتے, میں فیملی مجھے پتا ہے, اور 4 یا 5 شاید ان کی بہنیں تھیں. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں ساری بہنوں کو گھر اچھے ملے, غریب اتنے کہ آپ کو میں کیا بیان کروں. سب سے بڑی بہن کو امیر گھر ملا, دوسری بہن کو امیر گھر ملا, تیسری بہن کو بھی بڑا مڈل گھر ملا, چوتھی بہن کو بھی بڑا اچھا امیر کھاتا پیتا گھر ملا. اور ہو سکتا ہے کہ شاید آج بھی یہ سب خوشحال ہوں, پیچھے کوئی نہیں ہے بالکل. مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں غریب فیملی, چلو یہ جملہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, غریب فیملی. مگر بہنوں کے رشتے ہو گئے, بیٹیوں کے رشتے ہو گئے, باپ بھی نہیں ہے, میں یہ بتا دوں باپ بھی نہیں ہے, بھائی بھی کمانے کی پوزیشن میں وہ خاص نہیں ہے,
یعنی میں جانتا ہوں فیملیز کو. اچھا یہ ایک نہیں ہے, آپ کو ایسے کئی فیملی ہوتی ہے. میں اپنے فیملیز کو تسلی دے رہا ہوں کہ پچھلے دنوں بھی کچھ ملاقاتیں, آپ بھی میرے ساتھ تھے, جو راتوں کو ہم نے جو ہوا تو اس میں ملاقات ہوتی تھی. آپ کو پتا اب اس میں جو مجھ سے جو ملاقات ہوتی تھی تو اس میں تقریباً بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے. تو بڑی عمر کے لوگوں میں مجھے سے ملے جو اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر تھی. تو اللہ تعالیٰ اچھے رشتے دے, چاہے امیر کا گھر ہو یا غریب کا گھر ہو یا مڈل, کسی کا بھی گھر ہو, سب مل کے دعا کرے اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو ایک اچھے اور نیک رشتے عطا کرے. اچھا یہ مسئلہ خالی بیٹیوں کا نہیں ہے, بیٹوں کا اتنا پرابلم ہے, بیٹوں کے لیے رشتہ آتے ہیں تو ڈائریکٹلی پوچھا جاتا ہے اس کی آمدنی کتنی, 40-50 روپے کی آمدنی بولو تو نہیں یار اس میں ہم کو بیٹی نہیں دینی. سب ایک جو ریٹ کرتے ہیں نا آج کل تو رشتے میں, لڑکے کے لیے گھر اپنا ہے کہ نہیں ہے, اچھا نہیں ہے رشتہ یہاں نہیں کرو. یہ بھی اب اس کو کمرہ تو دینا پڑے گا نا, کمرہ تو دینا ہی پڑے گا. عورت کے لیے کم از کم کمرہ تو ہے نا, وہ تو دینا پڑے گا. اچھا لڑکا بولے کہ چلو 40-50 ہزار روپے, 60-70 ہزار روپے کی میری سیلری ہے تو چلو شادی تو ہو ہی جائے گی مثال کے طور پر. اب شادی کرنے بیٹھتا ہے تو پھر ماں بولتی ہے کہ میرے لیے کیا, بہن بولتی ہے میرے لیے کیا, تو ولیمہ کیسے کرے گا, تو یہ کیسے کرے گا. جب وہ اپنے شادی کا بجٹ کھولتا ہے تو 12 لاکھ 15 لاکھ روپے کا, ایک عام لڑکے کا کہہ رہا ہوں, بجٹ نکلتا ہے تو بولتا ہے بعد میں شادی کر لیں گے بھیا. تو اب لڑکا بھی پریشان, لڑکی بھی پریشان, تو یہ ساری چیزیں. تو اس کو اگر میں سمیٹوں تو یہ کہ ان تمام چیزوں کا حل آپ کو مشاورت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون و کوآپریٹ کہ بھائی یہ ہے جو ہے, اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں, اللہ پر بھروسہ کریں, تقوی اختیار کریں. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان تک بھی نہیں جاتا. ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے. تقوی اختیار کریں, پرہیزگاری اختیار کریں اور اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزاریں. اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر غربت ہے بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حوالے سے ہمیں حدیث عطا فرمائی ہے, جس کا ایک رسالہ ہے غریب فائدے میں, چلو یہ رسالہ ہی پڑھ لیں, یہ آپ کی اسکرین پر لیں, رسالے کا آپ کو فوٹو دکھا دیتے ہیں, غریب فائدے میں, پھر حدیث پڑھیں. کم از کم یہ کہ جو غریب ہیں, جن کو غربت ہے غربت تو ہے, وہ رسالہ پڑھ لیں. کم از کم رسالہ پڑھنے سے ایک تسلی اور سکون اور ایک بڑی یہ بھی ایک موٹیویشن ہے, ایک اطمینان مل جاتا ہے کہ نہیں یار مطلب کہ پھر اللہ کی رضا پر راضی رہنا پھر کیا ہوتا ہے. بندہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہے تو اپنے آپ کو اپنے گھر کو اس طرح میرا خیال ہے لے کر چلیں تو اللہ پاک نے چاہ تو گھر بھی چلے گا اور بجٹ کا بھی ایشو کم سے کم رہے گا انشاءاللہ. بھائی صاحب ایک جاتے جاتے ایک سوال تھا کہ اپنے بجٹ کا ایک تربیت شروع میں کرے. شادیوں کی بات کی, ابھی شادی کا کوئی بجٹ کا آپ کوئی مشورہ دے سکتے کہ لوگوں کو نا شادی میں اب ہے نا غریب آدمی ہے اس کا بھی بجٹ آؤٹ ہو ہی جاتا ہے, قرضہ لے کے کر رہا ہوتا ہے. شادی میں تو ہے نا وہ اچھی سی کار بھی منگا لیتا ہے کرائے پہ, رینٹا کار سے, ایک ہفتے بعد پھر وہ موٹر سائیکل پہ ہی جا رہا ہوتا ہے. تو شادی کا بجٹ کیسے بنا سکتے ہیں؟ میں مشورہ دوں گا تو وہ سمجھ میں برکت والی شادی تو وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو, یہ تو حدیث موجود ہے, اور اس کے مراد یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف مقروض نہ ہو. اس کی ایک وضاحت یہ ہے کہ دونوں طرف مقروض نہ یہ قرض میں پڑے نہ وہ قرض میں پڑے. اب دیکھیں ہر ایک کی شادی اس کے اگر بجٹ کے مطابق اس کو کرنی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بولے بجٹ کم, شادی کسی بھی بجٹ میں ہو جاتی ہے. آپ کے اندر کنٹرول ہونا چاہیے, آپ ارادہ کر لیں آپ کیا شادی کسی بجٹ میں ہو جائے گی. شادی آپ کے اپنے ایک جوڑے میں بھی شادی ہو جائے گی آپ کی, وہ تو خود چاہے گا نا کہ میرے ایک جوڑے میں شادی اور ہو. فیملی کوآپریٹ کر لے اس کے ساتھ, فیملی کو چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو فیملی کوآپریٹ کرے فیملیز کہ بھائی ٹھیک ہے نہیں آمدنی کیا کر سکتے ہیں, ولیمہ بڑا مختصر سا کر لے, گھر والے شامل ہو جائیں دونوں طرف کے, جو ہے مطلب جتنا ایک اس کو آپ بجٹ ہے تو جتنا منیمائز کریں. اگر تھوڑا بڑا بھی بجٹ ہے اس کو تھوڑا منیمائز کر کے چلیں تو کیا حرج ہے, کیونکہ جب شادی ہو جاتی تو اس کے بعد ایک نیا گھر ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو ہاتھ کھلا کرنا پڑتا ہے نئی شادی میں. تو اب وہ تو بالکل تنگ, بالکل پہلی رات تو یا شادی کے دوسرے چیز تو نہیں کہیں گے نا اچھا وہ کام کرتے ہیں میرے پاس قرضہ ہی ہے, تھوڑا قرضے کا پرچہ نکال کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں تو نہیں رکھو گے, کیا یہ قرضہ چڑھ گیا اب کیا کریں, تو وہ یہی دیکھے گی کہ صحیح ہے, تو یہ تو نہیں بتائے گا نا. تو اس کو بڑی لمٹ میں لے کر چلنا ہوتا ہے. لیکن نارملی ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک عام آدمی شادی کے بعد مقروض ہو جاتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے آگے پیچھے سے پکڑ کر, نہ ہو تو بہتر ہے. اور اسی طرح پہلے دیکھ لے کہ اس کی آمدنی, اس کے ٹوٹل سیونگ کتنی ہے, یہ کتنی ہے, وہ کتنی ہے. بعض اوقات کچھ والد صاحب مدد کر دیتے ہیں, کچھ ماں نے آگے پیچھے کر کے رکھا ہوتا ہے, کچھ بھائی وغیرہ کے ذریعے, یعنی قرضہ نہیں ہوتا
کچھ نہ کچھ آپس میں فیملی مل کر وہی آپ نظام والی کو بات مشورہ کر لیں بیٹھ کے آپس کہ میں، بھائی کوئی راستہ یہ نکالیں۔ ہے. تو بعض اوقات گھر دیکھو گھر کے اندر تو بات ہوتی ہے نا، بھائی آپ کیا پوزیشن ہے تمہاری یہ بتاؤ. تو کہتے ہیں میں 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے ہیں. 2-3 لاکھ روپے میں تو کیسے ہوگا؟ چلو یار چلو ہو جائے گا. اور یوں کر کرا کے یا نا 5-6 لاکھ روپے بعض اوقات بن جاتے ہیں، 4-5 لاکھ روپے بن جاتے ہیں. تو اب یہ بن گئے، اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. راستہ نکلا، اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے اس کی بجٹنگ کر لیں. اس کی کا بجٹنگ راستہ کر لیں. راستہ نکلا. کہ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. میں قرضہ تھوڑی چاہ رہا ہوں وہ آپ والی بات، اسی کنویں سے نکلے گا. اسی کو. حکمت عملی اختیار کی جائے. ضروری ہے پلاننگ کی جائے کہ مجھے کس طرح سروائیو کرنا ہے، شادی ہو یا گھر کا کوئی بھی کام ہو، روزمرہ خرچے ہوں. روزمرہ خرچے کیوں نہ ہو، حکمت عملی سے چلے گی آفس تو بھی اسی انشاءاللہ. طرح چلتا ہے، آفس بھی اسی طرح چلے دنیا کا کاروبار بھی اسی طرح چلتا ہے. اگر بزنس میں بجٹ آؤٹ ہو گیا تو آپ کا بزنس گر جائے گا. بجٹ کی بڑی امپورٹنس ہے کہ آپ کی جیسی آمدنی ہوگی ویسا. اس لیے کہتے ہیں ہمارے والد صاحب ہم کو سمجھایا کرتے تھے کہ انکم ریسیویبل کو انکم نہیں تصور کرو. یہ ایک ورڈ ہے انکم ریسیویبل. انکم ریسیویبل کیا ہوتی ہے یہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ اکاؤنٹس ٹرم ہے، اکاؤنٹنگ ٹرم ہے. آپ نے ایک چیز بیچی ادھار میں اور آپ کو اس میں نفع ہوا 10,000 روپے کا. اب وہ جب ادھار کی پیمنٹ جب واپس آئے گی نا تو وہ نفع لے کر آئے گی نا. اس نے کہا 3 مہینے کے بعد میں آپ کو پیمنٹ دے دیا. آپ نے مال بیچ دیا، 3 مہینے کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے. اس پیسے میں آپ کے 15,000 20,000 روپے نفع کے ہیں. اب آپ نے جب مال بیچ دیا پیمنٹ تو آئی جائے گی. جب 20,000 روپے کا تو نفع ہو گیا ہے. یہ 20,000 جو نفع ہے نا اس کو کہتے ہیں انکم ریسیویبل. اسی پہ وہ انکم جو آئے گی وہ ریسیو کرنی ہے. مگر آپ اپنے جب اکاؤنٹس لکھتے ہیں نا، جن کو اکاؤنٹس کا تجربہ ہے، میں جو اکاؤنٹنگ میں نے پڑھی ہے، تو جو اکاؤنٹس لکھتے ہیں تو اس میں آپ جب انٹری پاس کرتے ہیں نا تو آپ لکھتے ہیں اکاؤنٹ ریسیویبل. ورنہ تو آپ کا لیجر نہیں بنے گا، آپ کی بیلنس شیٹ نہیں بنے گی. نہیں جی، بنے. ایگزیکٹ اماؤنٹ. ٹھیک ہے، ایگزیکٹ اماؤنٹ شو نہیں ہوگا. تو آپ جب وہ انکم ریسیویبل ہے نا اس کو کبھی بھی خرچ نہ کریں جب تک وہ آ نہ جائے. زبردست. آپ نے خرچ کر دیا کہ 20,000 آئے گا، پارٹی نکل گئی ہاتھ سے. بھائی صاحب ایسا ہو رہا ہے. آپ نے خرچ کر دیا، پارٹی چلی گئی یا پارٹی نے مال واپس کر دیا. آپ کے یار وہاں جھگڑا ہوگا، بولے یار میں نے تو خرچ کر دیا، تم بولتے پیسہ کا تو واپس کرو، میرا نفع دے. اب وہ جو انکم ریسیویبل کے نام پر جو آپ نے جو خرچ کر دیا نا، بیسیکلی آپ نے اپنے کیپٹل سے یا اپنی آپ کو لاس کی طرف لاس کی طرف چلے. تو انکم ریسیویبل کبھی بھی خرچ نہیں کیا جب تک کہ وہ ریسیو نہ ہو جائے. اور زیادہ تر لوگ انکم ریسیویبل خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو موڑی وغیرہ یہ اسی میں آئے گا کیا؟ یہ صرف موڑی نہیں ہے، مطلب اس میں صرف کیپٹل نہیں ہے، اس میں پھر کئی چیزیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں جو اچھا. اس میں آپ کا اگر اکاؤنٹ ہے، یہ کمپنی والوں کو مشورہ دے رہا ہوں جو چھوٹی کمپنی چلاتے ہیں، بڑی کمپنی چلاتے ہیں. زیادہ تر کیشیئر اکاؤنٹنٹ، کیشیئر بھی تھوڑی بہت اکاؤنٹنگ جانتا ہے، جاننی چاہیے اس کو. جانتے ہیں اس کو اس میں مشورہ دے کہ یار مجھے تم روک لینا کہ سر ابھی اس کی مطلب یہ ریسیو ہوئی نہیں ہے، ریکوری ہوئی نہیں ہے. بعض اوقات آپ اسٹاک کو سمجھتے ہیں کہ یہ نفع ہے، بعض اوقات اسٹاک ہی ڈیڈ اسٹاک ہو جاتا ہے. جی. تو اس طرح کے بعض اوقات ایک ایزمپشن پر پلاننگ کر لیتے ہیں اور وہ چیزیں ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی پراپر. اور اس پر چونکہ گھر کا بجٹ کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہ کر لیں گے، یہ کر دے دو یار وہ آ جائیں گے پیسے. اور ہم نے سامنے کوئی چیز ڈیل کر لی، سامنے کوئی چیز لے لی، سودا کر لیا، یہ کر لیا، چاہے گھر کا ہی کر لیا ہو، اور پتا چلے کہ وہاں سے وہ چیز رک گئی. ایسے کئیوں کے ساتھ ہوتا ہے. کئیوں کے ساتھ شادیاں میں طے کر لیتے ہیں اور پھر سر پر ہاتھ تک کر بیٹھتے ہیں یار وہ جو آنے والے تھے نا وہ پیسے نہیں آئے. پھر یہ دونوں بجٹ ڈسٹرب ہو جاتے ہوں گے، گھر کا بجٹ ڈسٹرب، دونوں کا بجٹ ڈسٹرب، دماغ ڈسٹرب، فیملی کے تعلقات ڈسٹرب، پورا گھر ڈسٹرب. ایسے بھی تو ہوتا ہے نا، صرف منافع ہی تو نہیں ہوتا. آج کما لیا اور اپنے آپ کو اوپر کھڑا کر دیا، کل کو لاس بھی تو ہو ہی جاتا ہے. کبھی کبھی عقل مند لوگ پہلے کور کر لیتے تھے، پہلے سے کور بیڈ ڈیپس کو الگ کر لیتے تھے کہ یار یہ تو مطلب کہ یہ ہوگا کہ بھائی یہ تو چلو لاس ہونا ہی ہوتا ہے، عموماً کمپنی نہیں ہوا تو نفع ہی ہے. وہی بات ہے کہ لاکھ کمائے تو کم خرچہ کریں. وہی ہوتا ہے کہ مطلب آپ پلاننگ کے ساتھ چلیں، زندگی کو بھی پلاننگ کے ساتھ چلائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. اسراف سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں، بے جا خواہشات سے بچیں، ضرورت کو فوکس کرنے کی عادت بنائیں اور بارگننگ کی عادت رکھیں اور غیر ضروری اشیاء کی طرف نہ بڑھیں. اپنے بجٹ کو صحیح کریں. اس کو ایک جملہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے کہ جتنی چادر اتنا پاؤں پھیلاؤ.
جتنی چادر سے تھوڑا کم بھی پھیلائیں گے نا تو اچھا ہو جائے گا. کوشش کریں کہ زندگی کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ آپ مقروض ہو جائیں, قرضے سے بچیں, ورنہ یہ بھی کافی آزمائش میں چیزیں ڈال دیتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تجربات کی اس دنیا